السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ علماء کرام کا جو پروٹوکول ہے، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کوئی عالم یا مفتی صاحب گزر رہے ہوں تو ان کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، بہت سارے گارڈ ہوتے ہیں، بہت ساری گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ۔ تو اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ تو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، پھر بھی یہ سیکیورٹی گارڈ پروٹوکول لے کے چلتے ہیں، تو اس کی کیا معاملات ہیں؟ جبکہ اگر ہم مغربی ممالک کی طرف دیکھیں تو سیاست دانوں کی بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی۔ سیاست دان جو ہے مغربی ممالک کے، جو بائیڈن کو دیکھ لیں آپ، سائیکل پہ باہر نکل جاتا ہے، اور اسی طرح کے بہت سارے ممالک میں ایسے جو اللہ پر ایمان بھی نہیں رکھتے، اور وہ ان کو جو ہے خوف نہیں ہوتا، لیکن یہ تو علماء کرام تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، باقاعدہ اسلام پہ چلتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات میں گارڈ رکھنے کے کیا معاملات ہیں؟ علماء کرام کی مزید اس پہ رائے بھی لیں گے اس حوالے سے، اور آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہی ہے پروٹوکول۔ آپ دیکھیں الیاس قادری صاحب کا اپنا ایک پروٹوکول ہے، ساتھ ساتھ گاڑیاں چلتی ہیں، گارڈ پیچھے ڈبل کیبن ان کے پاس موجود ہے۔ اسی طریقے سے علماء دیوبند کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ طارق مسعود صاحب، ان کے ساتھ بھی سیکیورٹی گارڈ اور بڑے بڑے گن مین پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ طارق جمیل صاحب، اس طرح کے اور بھی علماء کرام ہیں جن کے ساتھ گارڈز موجود ہوتے ہیں۔ تو ایک تو دیکھیں جن کے پاس نالج نہیں ہوتی، اسلام سے دور ہیں، سیاست دان ہمارے پاکستان کے اندر بھی بہت سارے ایسے ہیں جو سیکورٹی گارڈ کے ساتھ اور اس طرح کے معاملات لے کے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو تو چلو نالج کم ہوتی ہے، اللہ پر ایمان ان کا اتنا پختہ ایمان نہیں ہوتا دل کے اندر جتنا مفتی صاحب اور عالم صاحب کا ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کے معاملات میں روڈ پہ جب یہ لوگ چل رہے ہوتے ہیں تو چھوٹے موٹے بائک والے، ان کی نظر میں تو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں، وہ گارڈ ایسے ایسے اشارے کر رہے ہوتے ہیں، چلو سائڈ پہ چلو، سائڈ پہ چلو۔ میں بھی اکثر بائک پہ جب گزر رہا ہوتا ہوں تو سیاست دان وغیرہ گزر رہے ہوتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بائک ان کی نظر میں چھوٹے کیڑے مکوڑوں کی طرح وہ اشارے مار رہے ہوتے ہیں سائڈ پہ ہٹ جاؤ، جیسے کہ مطلب ان کے جو ہے اپنا جو ہے پرسنلی روڈ ہے خریدا ہوا، اور اس پہ یہ لوگ چل رہے ہیں۔ بہرحال میں آپ کے سامنے جو ہے سب سے پہلے ایک چھوٹی سی کلپ دکھاؤں گا آپ کو ڈاکٹر اسار احمد صاحب کی رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی درجات بلند فرمائے، جنت فردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آپ کو چھوٹی سی کلپ دکھاتے ہیں، اس کے بعد موقف کی طرف چلیں گے علماء کرام کی، اور پروٹوکول کی ویڈیو بھی دکھاؤں گا میں آپ کو، پھر ہم موقف لیں گے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار، اور یقین ہو کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے، پھر کوئی خوف، کس کا خوف؟ کوئی شے اللہ سے بالا تر ہے؟ کوئی قوت اس سے زیادہ طاقتور ہے؟ کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا ہے؟ کوئی اس کی مشیت کے آڑے آنے والا ہے؟ یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی، یہ ایمان کا حاصل ہے لب لباب، کہ دیکھو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لو، اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ہے ایمان بالغیب، راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے۔ جیب میں پیسے ہوں اور تب دل کو اطمینان ہے، تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر، اللہ پر نہیں۔ جب وسائل و ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہے۔ اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے، یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں۔ دوستو آپ کے سامنے میں نے موقف پیش کر دیا ڈاکٹر اسار احمد صاحب کا، مطلب وہ چند ہائی لائٹس تھیں، آگے ان کا موقف پورا آئے گا پراپر طریقے سے، لیکن میں یہاں پہ آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اللہ پر یقین ہونا چاہیے، پختہ یقین ہونا چاہیے، کہ پوری دنیا بھی اگر چاہے آپ کو نقصان پہنچانا تو نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ کی رضامندی شامل نہ ہو اس کے اندر، اور پوری دنیا آپ کو چاہے فائدہ پہنچانا جب تک اللہ راضی نہ ہو اس کے اوپر، تو کوئی بھی شے جو ہے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ یہی اللہ پر ایمان ہے، اور پختہ ایمان یہی ہے کہ اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے سارا معاملہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال آپ کے سامنے میں ان کی پروٹوکول دکھاتا ہوں۔ سب سے پہلے الیاس قادری صاحب کی پروٹوکول چیک کریں آپ، سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس میں باقاعدہ سنا جا رہا ہے آگے کوئی نہیں آنا، مطلب وہ شخصیت بہت زیادہ پہنچی ہوئی شخصیت ہو چکی ہیں، اب ان سے ملاقات کرنے کوئی آگے ان کے دروازے تک بھی نہیں آ سکتا گاڑی کے، تو گارڈ آگے کھڑے ہو کے یہی بول رہا ہے کہ آگے مت آنا۔ بہرحال
ٹھیک ہے، یہ آپ کو میں نے دکھا دیا الیاس قادری صاحب کا پروٹوکول. اب دیکھتے ہیں طارق جمیل صاحب کا پروٹوکول. دیکھیں کس طرح پولیس اور گاڑیاں اس طرح کا معاملات ہیں ان کے ساتھ. دیکھیں یہ دیکھیں گاڑی میں گزر گئے، یہ والی گاڑی میں ہے طارق جمیل صاحب. یہ دیکھیں سائڈ پوسٹ سے نظر آ رہا ہوگا آپ کو. اب طارق مسعود صاحب کا بھی پروٹوکول دکھاتے ہیں آپ کو. طارق مسعود صاحب کا بھی پروٹوکول اسی طریقے کا ہے، لیکن وہ ان کے ساتھ پولیس ولیس کا معاملہ نہیں ہے، تو صرف طارق جمیل صاحب کے ساتھ ہی پولیس موبائلز کا معاملہ تھا. حدیث سو دوستو آپ کے سامنے میں نے ساری ویڈیوز دکھا دی پروٹوکول کے حوالے سے. علماء کرام کی جو پروٹوکول لے کے چل رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے، مطلب بہرحال آپ کے سامنے رکھ دیا. آگے چلتے ہیں، موقف لیتے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا اس حوالے سے کیا موقف پیش کرتے ہیں؟ پاک میں آتا ہے جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے گا اس پر 2 فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں. 2 کا ذکر نہیں ہے جی، 1 فرشتے کا ذکر ہے. فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، وہ ہر مصیبت سے محفوظ رہتا ہے. اگر ایسا ہے تو علماء کرام اور دیگر بڑے لوگ اپنی حفاظت کے لیے گن مین اور پہرے دار کیوں رکھتے ہیں؟ یہ تو آپ گن مینوں والے علماء سے اور پہرے دار والوں سے پوچھیں. ٹھیک ہے نا جی. باقی ظاہری اسباب کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی حفاظت کے لیے اپنے خیمے کے باہر صحابہ کرام پہرا دیا کرتے تھے. حتیٰ کہ جب قرآن حکیم میں یہ آیت نازل ہو گئی انا کفیناک المستہزئین، اے نبی علیہ السلام ہم آپ کی طرف سے کافی ہو جائیں گے مذاق اڑانے والوں کے اگینسٹ، اور واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا دشمنوں سے. پھر نبی علیہ السلام نے اپنا پہرہ دار رکھنا چھوڑ دیا تھا. اور آپ دیکھ لیں، آپ رات کے وقت نکلے ہیں مکہ شریف سے، کتنے باہر سب لوگوں کی آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے ایسا پردہ ڈالا نکل گئے. یہ جائز ہے، لیکن اکثر لوگوں کو جان کا خطرہ نہیں ہوتا، وہ اپنے شبہ اور ٹشن کے لیے بھی انہوں نے باڈی گارڈ رکھے ہوئے ہیں. اور اس میں صرف علماء نہیں ہیں، ہمارے سیاسی لوگ بھی شامل ہیں کہ وہ روب ڈالنے کے لیے بھی اس طرح کرتے ہیں، حالانکہ ان کو کوئی جانتا نہیں ہوتا. وہ یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں لوگ جانیں کہ ہمارے ساتھ اتنے باڈی گارڈ ہیں، اس لیے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں. تو چونکہ ان کا مقصد یہ ہے رکھنے کا، تو ان کو تو ہم نہیں روک سکتے. ان کے پاس اپنی مشہوری کا یہی ذریعہ ہے، تو وہ آپ ان سے چھیننا چاہتے ہیں. بل ان سے سوال کریں کہ آپ یہ جو اکثر سناتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم، تو یہ باڈی گارڈ آپ نے ساتھ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ آپ ان سے یہ سوال کریں گے، وہ کہیں گے نبی علیہ السلام کی بھی سنت ہے. وہ آپ کو کاؤنٹر کر لیں گے. آپ ان کو سوال یہ کریں، ہم آپ کو سکھاتے ہیں کیسے سوال کرنا ہے. ان کو کہیں جو اولیاء اللہ ہیں وہ تو ایک نگاہ مار کے چور کو بھی اندھا کر دیتے ہیں، تو آپ کو اگر کوئی قتل کرنے یا خدا نہ خواستہ شہید کرنے کے لیے آ جائے، وہ شہید کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے کوئی شہید نہ کر دے، تو اگر آپ کو کوئی شہید کرنے کے لیے آ جائے تو آپ ایک نگاہ مار کے اس کو اندھا ہی کر دیں، جیسا کہ سیدنا عمر نے بھی اندھا کر دیا تھا نا جو ان کو شہید کرنے آیا تھا، کر دیا تھا. تو حضرت عمر کا تو وہ تو اولیاء کے سردار ہے، اور جیسا کہ حضرت عمر کو پہلے ہی پتا چل گیا تھا کہ اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے میرا قاتل، پتہ چل گیا تھا ان کو. تو بزرگوں کو تو علم غیب بھی ہوتا ہے، بزرگوں کے بزرگوں کو کوئی نہیں ہے. تو بھائی میرے سب کچھ جھوٹ فراڈ پہ چل رہا ہے. اب تو میڈیا نے ان کی یہ چیزیں ایکسپوز کر دی ہیں کہ یہ سب کچھ انہوں نے جھوٹ مچایا ہوا تھا. اسی لیے سارے اولیاء اللہ ناپید ہو گئے ہیں اس زمانے کے اندر. وہ والے اولیاء اللہ جو انہوں نے کتابوں میں جھوٹے بنا کے لکھے ہوئے تھے کہ وہ یہ کر دیتے تھے، اور پھر دوسری طرف کہتے ہیں کہ یہ زمین اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہوگی. تو آج بھی موجود ہے، تو سامنے لے کے ہیں. بڑا آسان طریقہ ہے، ہم جیو پہ، ARY پہ، دنیا ٹی وی پہ، CNN BBC پہ ان کی ویڈیوز، ان کے سارے کرتب دکھا کے ٹرمپ کو مسلمان کیوں نہ کر لیں اور انہوں نے کلمہ پڑھا لئیے. ٹھیک ہے جناب. تو ان کو پتا ہے کہ پہلوں کا تو چل گیا تھا، اب نہیں چل سکتا، اب دکھانا پڑے گا.
सो दोस्तों आपके सामने मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का ये मौक़िफ़ पेश कर दिया इस हवाले से, और यही ये मामला कि आप जो है सिक्योरिटी के लिए प्रोटोकॉल तो नहीं, मतलब सिक्योरिटी गार्ड अपने लिए आप रख सकते हैं तो ये जायज़ अमल है, लेकिन उलमा कराम का तो ये लोग तो आइडियल होते हैं लोगों के, मतलब आम लोगों के जो है ये मुफ्ती साहब आलिम साहब जो है आइडियल होते हैं, तो इनका काम ये कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट लोगों का बनाना है, अल्लाह ताला के ऊपर ट्रस्ट डेवलप करना है, बिल्ड करना है। तो ये खुद ही जब सिक्योरिटी गार्ड लेके चलेंगे तो लोगों का ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा इस हवाले से। और इसी हवाले से आपके सामने एक वीडियो पेश कर रहा हूँ मैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब की, और इसके अंदर आपको बताएंगे कि अल्लाह के साथ कैसा आपका ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए, कैसा ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए अल्लाह से, आप मतलब अल्लाह के ऊपर आपका ईमान कैसा होना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं, स्टार्ट करते हैं। न कोई गम करो न खौफ, खुशियां मनाओ जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया गया था। अल्लाह की रबूबियत पर इत्मीनान जब इंसान को हो जाता, मेरा रब अल्लाह है, रब्बी अल्लाह, इंसान के लिए न कोई खटका, न कोई खतरा, न कोई खौफ, न कोई हुज़्न। जो कुछ हो रहा है किसके इज़्न से हो रहा है? अल्लाह के इज़्न से। अल्लाह के इज़्न के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। ये कोई अंधा बहरा मादा नहीं है जिससे मुझे कोई खौफ हो। अंधा भैंसा चला रहा हो उससे तो डरने का हर इंसान को डरना चाहिए, न मालूम किसको टक्कर मार दे। लेकिन नहीं, इस कायनात को चलाने वाला एक समीओ बसीर खुदा है। वो जो मेरा दोस्त है, मेरा वली है। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह अहले ईमान का वली है, साथी है, पुष्टपनाह है, मददगार है, हिमायती है। बताइए, जिसे यकीन हो जाए कि अल्लाह मेरा मददगार, अल्लाह मेरा मुहाफिज, अल्लाह मेरा पुष्टपनाह, अल्लाह मेरा हिमायती, उसके लिए कोई खौफ होगा? उससे कोई डर होगा? मैं मिसाल दिया करता हूं एक बहुत सादा, पंजाब के देहात की। वो बड़ा चौधरी है और कोई गरीब किसान है। उस गरीब किसान के जानवरों को हर वक्त अंदेशा होगा चोरी का। कोई मेरी भैंस खोल कर न ले जाए, कोई मेरा बैल खोल कर न ले जाए। लेकिन जिसके बारे में ये सबको मालूम हो कि वो जो बड़ा चौधरी है वो इसका दोस्त है, उसकी बछिया को कोई खौफ होगा? उसकी भैंस पर कोई हाथ डालेगा? उसे कोई अंदेशा होगा? नहीं। क्यों? कि वो बड़ा चौधरी, बड़ा इसका यहाँ का सरदार, जागीरदार, सबको मालूम है वो मेरा दोस्त है, कोई मेरे खिलाफ इकदाम नहीं कर सकता। इस दुनिया में ये छोटी सी बात अगर आपके दिली इत्मीनान और सुकून का बाइस बन सकती है तो जरा तसव्वुर कीजिए। मैं लफ्ज़ तसव्वुर इस्तेमाल करूंगा सिर्फ इसलिए कि इसका हम जिसको कहते हैं इदराक और शऊर कर नहीं सकते, अगर के साथ कर सकते। अगर यकीन हो कि अल्लाह मेरा मददगार और यकीन हो कि अल्लाह हर आन मेरे साथ है, फिर कोई खौफ, किसका खौफ? कोई शय अल्लाह से बालातर है? कोई कुव्वत उससे ज्यादा ताकतवर है? कोई उसके इरादे को बदलने वाला है? कोई उसकी मशीयत के आड़े आने वाला है? यही बात है जो हुजूर ने फरमाई। ये ईमान का हासिल है लुब्बे लुबाब कि देखो, अच्छी तरह इस बात को ज़हन नशीन कर लो। अगर तमाम इंसान मिलकर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, नहीं पहुंचा सकते मगर जो कुछ अल्लाह ने लिख दिया हो। और तमाम इंसान मिलकर तुम्हें कोई नफा पहुंचाना चाहे, नहीं पहुंचा सकते मगर वो शय जो अल्लाह ने तय कर दी। आप फिर मैं कहूंगा जरा तारीख कीजिए, इसे फर्ज कीजिए, इसे सोचिए। अगर इस हदीस पर हमारा दिल ठुका हुआ हो तो किसी से डर होगा? ये मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, ये मेरी रिपोर्ट खराब ना कर दे, ये मेरी इंक्रीमेंट ना रुकवा दे, ये मेरा ये ना बिगाड़ दे, ये मेरे ये नुकसान ना पहुंचा दे। इसका डर, उसका डर, इसका खौफ, उसकी खुशामद, उसके लिए जाकर तरह तरह से अपनी इज्जत नफ्स को जलील करवाना उसके सामने। ये सब कुछ क्यों करता है इंसान? जब समझता है कि इसके हाथ में मेरा कोई नफा है, इसके हाथ में मेरे लिए कोई जरर है, ये मुझे कोई गजन पहुंचा सकता है,
یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ میرا کوئی کام بنا سکتا ہے، یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے، وہی شرک ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ شرک تو یہ ہے۔ جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے، کلمہ ہے یہ کلمہ سوم، لا حول ولا قوت الا باللہ، ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصور کریں، پھر فرض کریں دل ٹھک جائے اس پر، کوئی طاقت نہیں۔ یہی بات تھی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بچے سے کہی۔ 11ویں دینے والے ہیں، لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت اور تعلیمات کو کتنے لوگ ہیں تم جانتے ہو؟ یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدولت پہنچے ہیں؟ انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ اے میرے بچے، جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی ہیں، میں یہ عرض کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی۔ اتنی اونچی نصیحتیں ہیں۔ اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے نہ مؤثر حقیقی ہے سوائے اللہ کے۔ کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے، آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ تو در در پہ کیوں سر جھکاتے ہو؟ در در پر کیوں جبیں سائی کرتے ہو؟ سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے سامنے زمین پر اپنی جبین رکھو۔ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ نظر آتا ہے ہمیں کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے، پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں ہے، اللہ کے اذن سے۔ کھانا بھوک مٹا دیتا ہے، بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں ہے، اذن رب میں۔ دیکھیے یہی یقین تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے۔ سامنے سمندر آ گیا ہے، قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا طوفان ہے۔ معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا ہے۔ لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو طوفان اٹھتا تھا اس کا تصور کیجئے، اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا ہے۔ پوری قوم نے کیا کہا؟ اے موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم کو پکڑے گئے۔ قرآن مجید نے تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھی ہے، لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے، دست و گریبان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ۔ موسیٰ ہمیں یہاں مروایا لا کر، اس سے تو ہم ہی بہتر تھے، وہاں کھانے کو ملتا تھا، زندگی تو تھی، بیگار ہم کر رہے تھے، موت تو نہیں تھی۔ اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو، جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں گے۔ تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، یہ تورات کی تفصیل ہے۔ قرآن میں صرف اتنا آیا ہے، پریشان ہو کر انہوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے؟ کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا۔ بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے ایمان بالغیب۔ راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے۔ جیب میں پیسے ہوں اور تب دل کو اطمینان ہے تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر، اللہ پر نہیں۔ جب وسائل و ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہے۔ اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے، یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں۔ اس وقت کہاں راستہ تھا؟ کوئی راستہ تھا؟ سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے۔ کلا ان معی ربی سیہدین۔ اب دیکھیے ایمان کہہ دینا آسان ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے
तो जमीन और आसमान का फर्क वाकई हो जाए। दोस्तों सारे उलमा कराम का मैंने आपके सामने मौक़िफ़ पेश कर दिया, इस हवाले से प्रोटोकॉल भी आपको दिखा दिया। अल्लाह पे जो है आपका ट्रस्ट जो है बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, अल्लाह पे ईमान आपका बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। तो मकसद यही था वीडियो का, और बहुत अच्छा जो है बयान पेश किया डॉक्टर इसार अहमद साहब ने। बहुत अच्छी वीडियो थी, इन्होंने बहुत अच्छी जो है बातें आप तक पहुँचाई हैं इस हवाले से, और अल्लाह ताला उनको जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। तो इस हवाले से मैं आपके सामने ये अर्ज़ कर रहा था कि और इतनी मजबूरियों में नौकरियां कर रहे होते हैं कि घर में माँ अगर बीमार है ना, तो उसको जो है मजबूरी में नौकरी पे जाना ही जाना है, और वो ये समझ रहा होता है कि नौकरी मेरे हाथ से निकल जाएगी, मेरी नौकरी छूट सकती है। तो ये असबाब जो है अल्लाह ने बनाए हुए हैं। अल्लाह ताला आपको रिस्क पहुँचा रहा है, तो अल्लाह ताला आपको रिस्क पहुँचाएगा। आपने अपनी माँ की खिदमत करनी है, उस दिन आपने छुट्टी कर लेनी है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से बहुत सारे मामलात हैं जिस पे आपने सिर्फ अल्लाह पे यकीन रखना है, अल्लाह पे फोकस रखना है, और किसी भी चीज़ आपको जो है फ़ायदा नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सिर्फ अल्लाह ही आपको जो है फ़ायदा और नुकसान पहुंचा सकता है, वो उसके इज़्न से होता है सब कुछ जो होता है, जो मामलात होते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक़ बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सदके जारिया में शामिल हो जाएँ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ऐ खुदा जिसने की जुस्सा